Islamic Library, enlightening about religion. ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، کتنی صدیوں کے غم پہ ایک اشرا مہ محرم کا، شاست حسین۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پارٹ 5۔ یہ محرم 11 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی۔ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابل خیمہ زن ہے، جو اپنے مہمان کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید فوج کربلا بھیجی اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمرو بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستم شعار دشمنان میں سب کے سب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے تھے اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ سے گریز کیا اور پہلو تہی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کرو۔ دنیوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام اساکر و افواج لے کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ابن زیاد اس کو متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس 22,000 سوار و پیادہ جمع ہو گئے اور اس نے اس بڑے لشکر کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے
پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرتناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک طرف کل 82 کی تعداد جن میں بیویاں اور بچے بھی ہیں اور وہ با ارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور ان کے لیے 22,000 کی فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 82 نفوس کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کی شجاعت و بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دوگنی چوگنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا اور بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی خوف زدہ ہیں اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ پھر جب کچھ نہ بن پڑا تو یزیدی لشکر کو تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے تاکہ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوا مزمحل ہو جائیں، اور جب ضعف انتہا کو پہنچ چکے تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بغیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنہ باندھ تھے، چھوٹے بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے، نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں، بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لب آب میسر نہ تھا، دریائے فرات کے قریب ہونے کے باوجود تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بیتاب ہو گئے۔ اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے، مگر فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوں میں ہوتا، آپ کا کمال احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتون ہوتا ہے؟ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارہ نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ است حسین